بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ولی اور ولایت اور کرامت کے متعلق پڑھا تھا، آج بدعت کے متعلق سے بات شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تمام باتیں قرآن و حدیث میں بندوں کو بتا دی۔ اب کوئی نئی بات دین میں نکالنا جس کا ثبوت قرآن حدیث سے نہ ہو اور نہ ہی صحابہ اور تابعین کے دور میں اس کا وجود ہو، وہ درست نہیں۔ ایسی نئی بات کو بدعت کہتے ہیں اور بدعت بڑا گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا سنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری اور میرے خلفاء کی سنت کی پیروی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، صحابہ میں سے یا تابعین میں سے، ضرور تابعین کسے کہا جاتا ہے؟ صحابہ کے شاگرد، تبع تابعین جو ان کے شاگرد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری پیروی کرو، میرے صحابہ کی پیروی کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دور میرا دور ہے، اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا، اس کے بعد جو لوگ آئیں گے ان کا، اور اس کے بعد کا دور درست نہیں۔ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں، مثلا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل کو وہ کہتے ہیں کہ تراویح کی سنت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، حضرت عمر نے شروع کی۔ تو حضرت عمر کے فعل کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کہا ہے، تو آپ لوگوں کے فعل کو سنت کہا ہے، یہ دکھا دیں۔ اسی طرح صبح ایک آدمی نے ایک بیان بھیجا، اس میں یہ تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے 16 سال میں بخاری شریف لکھی، اور ہر حدیث سے پہلے وہ غسل فرماتے تھے، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے پھر لکھتے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہر حدیث سے پہلے غسل کرتے تھے، یہ بھی بدعت ہے، نفل پڑھتے تھے یہ بھی بدعت ہے، پھر حدیث سے لکھتے تھے یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسنون اعمال سے پہلے غسل کیا جائے، جیسے غسل جمعہ ہے۔ اور امام بخاری نے 16 سال میں 2000 یا 7000، اگر مقررات کو حذف کریں تو 2000، اگر مقررات کے ساتھ تو 7000 حدیثیں۔ 16 سالوں میں جتنے دن ہیں وہ اس سے 3 گنا زیادہ بنتے ہیں۔ یعنی پہلے حدیثوں کی چھان پٹک کرتے تھے عام حالات میں، پھر جب حدیث لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے تو غسل وغیرہ کر کے اطمینان سے بیٹھتے تھے۔ آج ہم 2 مرتبہ 3 مرتبہ غسل کرتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، صلاۃ الحاجات، یا اللہ اس میں میری مدد فرما، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عید میلاد النبی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے نا، نہ صحابہ سے، نہ تابعین سے، نہ بزرگوں سے۔ حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب خود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول نہیں۔ تو بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کی آسان تعریف کیا ہے کہ ایسی چیز جو دین نہ ہو اس کو دین سمجھ کر کرنا، اور نہ کرنے والے پر لعن طعن کرنا۔ آسمانی کتابوں کے متعلق ہمارا ایمان کیا ہے کہ اللہ نے بہت سی کتابیں آسمان سے جبریل علیہ السلام کے واسطے سے بہت سے پیغمبروں پر اتاری ہے۔ 4 کتابیں تو مشہور ہیں، مگر بہت سے پیغمبروں پر اتاری ہیں تاکہ وہ اپنی امتوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ 4 کتابیں مشہور ہیں، توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد آسمان سے کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ کتاب نازل کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے احکام اس میں دیکھنے ہیں، ہمیں زندگی اس کے مطابق حل کرنی ہے۔ تو یہ بات یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ صرف پڑھنے سے یہ چیز حاصل نہیں ہوگی، بلکہ اس کو سمجھنا بھی لازم ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو نصیحت کی کتاب بنایا، ذکر کی کتاب بنایا، احکام کی کتاب بنایا، سمجھنے کی کتاب بنایا، ہدایت کی کتاب بنایا، نور بنایا، روشنی بنایا، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب بنایا۔ دنیا کے جتنے بھی فتنے ہیں، اگر ہم قرآن پاک کو ترجمے سمیت پڑھتے ہیں
تو ہمیں ان فتنوں کا خود پتہ چلتا جاتا ہے۔ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، قیامت تک قرآن کا ہی حکم چلتا رہے گا، جو احکام قرآن کے ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ دوسری جو کتب ہیں جتنی بھی، وہ یہودی اور عیسائی خود بھی مانتے ہیں کہ ان میں تحریفات ہیں، خود بھی ایک دوسرے کی کتاب کو غلط کہتے ہیں۔ قرآن پاک کے کسی نسخے میں ایک زبر زیر اور حرف اور نقطے کا بھی فرق نہیں، پوری دنیا میں جتنے بھی ہیں۔ افریقہ کا آدمی پڑھے گا بھی اسی لہجے میں پڑھے گا جو پاکستان کا ایک گاؤں کا آدمی پڑھتا ہے، پڑھا لکھا آدمی پڑھے گا بھی ویسے، بکریاں چرانے والا پڑھے گا بھی ویسے۔ ایسے نہیں ہے کہ اگر کوئی ترجمہ پڑھتا ہے وہ کہے گا قرآن نہیں، قرآن کے یہ آج جو ہم قرآن پڑھتے ہیں یہ بعین ہی وہی قرآن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے لا کر دیا۔ قرآن کی زبان زندہ ہے، وہ عبرانی زبان جن میں وہ اترے وہ زبانیں ابھی نہیں بولی جاتی، مگر عربی زبان آج بھی بولی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، دنیا کی سب سے بڑی زبانوں میں سے۔ قرآن کے حرف حروف ادائیگی اس کے حافظ سب سے زیادہ، قرآن کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی۔ تو جو گزشتہ لوگ تھے انہوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کر دی، مگر قرآن مجید کی جو حفاظت ہے اس کا وعدہ اللہ نے خود لیا ہے اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کون ہیں؟ ہمارے پیارے پیغمبر کو جن جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں دیکھا ان کو صحابی کہا جاتا ہے، جو مسلمان تھے اور ایمان کی حالت میں دیکھا، مگر شرط یہ ہے کہ وہ دیکھنے والا مسلمان ہی مرا ہو۔ جس نے مسلمان ہونے کی حالت میں صحابی کو دیکھا اور وہ مسلمان مرا وہ تابعی ہے، اور جس نے تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور مرا وہ تبع تابعی ہے۔ ان سب کی فضیلت حدیث شریف میں خصوصیت کے ساتھ وارد ہوئی ہے۔ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جو میں نے پہلے حدیث آپ لوگوں کو بتا دی، سب سے بہترین میری صدی ہے، اس کے بعد وہ صدی جو آئے گی، اس کے بعد وہ صدی جو آئے گی۔ عجیب بات یہ ہے کہ قرآن کا ضبط ہونا، قرآن کی جو صحابہ سے تفاسیر تھی وہ، احادیث اور فقہ، ان 3 صدیوں میں مکمل ہو گیا۔ ان سب سے محبت تمام کے تمام صحابہ، ان سب سے محبت، ان سب کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، اگر ان کے آپس میں کوئی لڑائی یا جھگڑا سننے میں آئے تو اس کو بھول چوک سمجھا جائے، ان کی کوئی برائی نہ کی جائے، یہ ہمارا ایمان ہے صحابہ کے بارے میں۔ اگر صحابہ کی آپس میں کوئی چپکلش ہوئی ہے، کوئی بات ہوئی ہے، اب اللہ نے کہا کہ میں راضی ہوں، اولئک ھم المہتدون، یہ ہیں ہدایت والے، اولئک ھم الراشدون، یہ ہیں سیدھے راستے والے، ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، ایمان کی اگر نہج ہے تو صحابہ ہیں، اللہ نے فرما دیا تو اب وہ ہمارے بڑے ہیں، وہ ہمارے رہنما ہیں۔ ان کی جو آپس کی بھول چوک ہوئی ہمیں اس پر بات نہیں کرنا، ان کی اچھائیوں پر بات کرنا۔ اللہ نے کہہ دیا میں راضی ہوں، بات ختم ہو گئی۔ صحابہ میں سے پھر 4 صحابہ سب سے افضل ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق کون ہیں؟ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کا نائب بنایا گیا اور دین کا انتظام انہوں نے سنبھالا۔ آپ کو خلیفہ اول کہا جاتے ہیں، خلیفہ بلا فصل بھی کہا جاتا ہے۔ آپ تمام امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں، امت میں سب سے زیادہ افضل ہیں۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ دوسرے خلیفہ ہیں اور تمام امت میں دوسرے نمبر پر سب سے افضل۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تیسرے خلیفہ ہیں۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو چوتھے خلیفہ ہیں۔ صحابی کا اتنا بڑا رتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا ولی بھی ادنا سے ادنا صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا، اتنے سے بڑا ولی ہو وہ صحابی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کسی نے سوال کیا
شاید حضرت عمر بن عبدالعزیز نہیں تھے، کوئی اور تھے، شاید امام مالک تھے یا کوئی اور، نام مجھے یاد نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ؟ اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آخر میں ایمان لائے اور فتنوں کا دور بھی ان پر گزرا، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا اتنا بہترین دور گزرا کہ ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسا صحابی کا بہترین دور تھا، ان کا دور ویسا بہترین تھا۔ تو انہوں نے کہا، جو فقیہ تھے جن سے سوال کیا گیا، انہوں نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ناک کے جو گھوڑا ہے، جو گھوڑے کے ناک کے بال میں مٹی لگی ہوئی ہے، عمر بن عبدالعزیز اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہے۔ تو ولی کتنا بھی بڑا ہو جائے وہ صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت، صحابہ میں پھر اہل بیت بھی آ جاتے ہیں۔ اہل بیت سے کیا مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تمام کے تمام تعظیم کے لائق ہیں۔ اولاد میں سے سب سے بڑا رتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اور بیویوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ۔ حضرت زینب کا نکاح ابو العاص سے ہوا، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور سے ہوا، یکے بعد دیگرے، ایک بیٹی فوت ہوئی پھر دوسری دی، پھر حضرت علی سے حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا۔ آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ آج کا بیٹے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹے تھے، پھر وہ فوت ہو گئے، 4 بیٹیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے آسمانی کتابیں، ان پر ایمان لانا۔ کئی کتابیں حضرت جبریل کے واسطے سے آئی ہیں، 4 کتابیں ان میں سے مشہور ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ قرآن مجید سب سے آخری کتاب ہے، اس میں تحریف نہیں، اس کی زبان زندہ، اس کا کلام زندہ، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ لازم کر لیں کہ کم از کم ایک آیت کا روز ترجمہ دیکھا کریں۔ دوسری چیز صحابہ کے متعلق کہ صحابہ کی آپس کی چپکلش پر ہمیں دھیان نہیں دینا۔ صحابہ سب کے سب افضل ہیں، ہدایت کا معیار ہیں، جو ان کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پائے گا۔ آدمی کتنا بھی بڑا ولی بن جائے، ادنا سے ادنا صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل بیت میں نے کہا اولاد بھی شامل ہے، ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اولاد میں سے سب سے افضل کون ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ازواج مطہرات میں سے سب سے افضل حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں 2 قول ہیں، 13 یا 11، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں 4 بیٹیاں 3 بیٹے۔